الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ سیشن ہے آئیے ترجمہ قرآن سیکھیے، لرن ٹرانسلیشن آف قرآن۔ الحمدللہ جب سے رمضان شریف کی آمد ہوئی ہے تب سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس میں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ لوگ لائیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں جو کلپ سینڈ کی جاتی ہیں الحمدللہ اسے بھی دیکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ورڈ بائی ورڈ ہم نے ٹرانسلیشن سمجھنی ہے وہ ہے سورۃ الناس۔ ہم سورہ ناس پڑھتے رہتے ہیں، دم وغیرہ بھی کرتے ہیں، وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ مبارکہ ہے یہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا بچہ وغیرہ بیمار ہو جائے تو اس پر دم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو بیماری یا نظر بد دور ہو جاتی ہے، لیکن ترجمے کی طرف شاید ہماری توجہ کم رہتی ہو۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الناس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے اور جو 4 قل مشہور ہیں اس میں سے یہ آخری قل ہے، یعنی ایک تو قل یا ایھا الکافرون، دوسرا ہے قل هو اللہ احد، تیسری قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی یہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 قل کہلاتے ہیں۔ قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قل یہ آرڈر کا صیغہ ہے، یعنی کسی کو کسی کام کا حکم دینا۔ اب یہ عربک کے اندر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر بڑا چھوٹے کو کہے تو یہ حکم ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کو کہے تو یہ عرض ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی جو ہے وہ ناز میں بندہ کچھ عرض کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی مختلف صورتیں عربک کے اندر بنتی ہیں۔ اتنا آپ مختصر یاد کر لیں کہ جب بڑا چھوٹے سے کچھ کہے گا آرڈر والے لفظ تو وہ آرڈر ہی ہوگا، لیکن چھوٹا جب بڑے سے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے جس کو عربک میں امر کہتے ہیں تو یہ عرض ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات دعا کے معنی میں بھی یہ آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ فرما دیں۔ اب عربک کے اعتبار سے تو وہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ہم پابند ہیں تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو یہ ہوتی عرض ہی ہے لیکن وہ دعا کے معنی میں ہوتی ہے۔ جیسے رب اغفر لی، تو اغفر جو ہے یہ بھی آرڈر ہی ہے عربک کے سینٹنس کے اعتبار سے، لیکن ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ تو یہ قل جو ہے یہ بھی آرڈر کا ٹینس کہلاتا ہے، آرڈر کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ جیسے اردو کے اندر قول کا استعمال ہوتا ہے، قاف واو لام، قول، فلاں کا یہ قول ہے، میرا یہ قول ہے۔ تو قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، فرما دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عربک کے اندر اگر کوئی ورڈ تبدیل ہو جائے، اس کا ایکسینٹ، اس کا پروناؤنسیشن اگر چینج کر دیا جائے، بدل دیا جائے، تو اس کا جو میننگ ہے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو قل ہے اس پہ موٹی قاف لگی ہوئی ہے، 2 نقطے والی قاف۔ اب اگر کوئی اس کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ صحیح ادا نہ کرے اور اس کی جگہ وہ پتلا والا کاف پڑھ دے، کھل، تو کھل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یعنی ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کھائیں، اور اس کا جو پتلا کاف ہے اس کو ہٹا کے قل کر دیں، موٹا قاف پڑھیں، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ آپ فرما دیجئے۔ اب دیکھیں کتنا سیکھنے کی حاجت ہے۔ یہ تو ترجمہ ہم نے پڑھا تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ میننگز کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ جو اس کا جو انداز ہے، جو تجوید ہے ان کی درست نہیں ہوتی، اور بس سالوں سے کھل ہو اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ سارا کا سارا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تجوید بھی سیکھنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا جو فیضان اسلام کا آفیشیل پیج ہے وہاں پر مغرب کی نماز کے بعد آئیے قرآن سیکھنے کا سیشن بھی ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسی پیج پر
آئیے قرآن سیکھیے کا سیشن ہوتا ہے تو اس میں تجوید سکھائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک ورڈ بدلنے سے، یعنی صرف ایک ورڈ بدلا ہے، پڑھنے میں بھی انداز ایک ہے لیکن صرف پڑھنے اور موٹے اور باریک ہونے کا فرق ہے، قل اور کھل، لیکن میننگز کے اندر اتنا فرق آ گیا. اس کی تو بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں مل جائیں گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. اگر نماز کے اندر اس طرح کی کوئی غلطی کی جس سے میننگ چینج ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا، تو اب نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ قل ہے، اس کا مطلب ہے آپ فرما دیجئے. آگے ہے اعوذ. اعوذ، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. یہ جو اعوذ ہے یہ پریزنٹ ٹینس کہلاتا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک کے اندر ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مضارع، میم ضاد الف را اور عین. مضارع جو ہے یہ ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، کبھی اس کو پریزنٹ ٹینس میں لیتے ہیں یعنی حال میں، اور کبھی اس کو فیوچر ٹینس میں لیتے ہیں یعنی مستقبل کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں لکھنے میں اور پڑھنے میں ایک ہی طرح آتے ہیں، اعوذ. اب یہ جو اعوذ کے اندر جو حمزہ زبر آ ہے نا، اس کے اندر ہی بڑی گہرائی ہے. یہ جو حمزہ زبر آ ہے یہ فرسٹ پرسن سنگولر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اگر میں اسی کو نعوذ کر دوں، آپ نے سنا ہوگا دعائیں ہم پڑھتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جیسے واش روم جانے کی جو دعا ہے وہاں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اعوذ. یہ بھی اعوذ ہے. اچھا، اسی کو میں اگر کر دوں نعوذ، تو یہ نون جو ہے ایک لفظ سے دیکھیں کتنا فرق آتا ہے کہ نون جو ہے یہ اب اس کو پلورل کے معنی میں لے جائے گا. ہے یہ سنگل پرسن کے لیے ہی، فرسٹ پرسن کے لیے ہی، فرسٹ پرسن کے لیے، لیکن یہ اس کو پلورل میں لے جائے گا. جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر میں کہوں ہم پناہ مانگتے ہیں، تو یہ صرف ایک حرف سے دیکھیں اتنی تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ عربک کا خاصہ ہے، یہ اس کی وسعت ہے. تو یہ اصل میں جو یہ پناہ مانگنے والا معنی ہے نا، یہ عین واو اور ذال کے اندر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اگر شارٹ فارم میں کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے شاید قاعدوں میں پڑھا ہو، سنا ہو، تعوذ کہتے ہیں. تو دیکھیں وہاں پر واو، عین واو اور ذال آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اصل ہے پناہ مانگنے والا جو معنی ہے یہ عین واو اور ذال کے اندر ہی ہے. تو یہ تبدیلی شروع میں ہو رہی ہے، کبھی اعوذ ہو رہا ہے، کبھی نعوذ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شروع میں جو آ رہا ہے یہ اس کے اندر کچھ میننگ کی یوں تبدیلی ہوگی کہ حمزہ لگا دیا جائے، حمزہ زبر آ، تو یہ سنگل فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوگا، اور اسی کو اگر میں نعوذ کر دوں تو یہ فرسٹ پرسن پلورل کے لیے استعمال ہوگا. تو اتنا اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو اعوذ کے اندر جو حمزہ زبر آ ہے یہ فرسٹ پرسن سنگولر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میں. اور اعوذ جو ہے پڑھیں گے تو اس کو اعوذ ہی، لیکن میں توڑ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر اس کو باقی جو رہ گیا اس کے اندر پناہ مانگنے والا معنی ہے تو ابھی ترجمہ ہو جائے گا میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. آگے ہے بی رب الناس. یہ تین چیزیں ہیں. با کے بارے میں تو اب آپ جنہوں نے ریگولر لیکچر سنا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پری پوزیشن ہے، اور با جو ہے یہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ کی کیا جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ با جو ہے پری پوزیشن ہے، اور یہ الگ سے ایک حرف ہے جس کو حرف جارہ کہتے ہیں. اور یہ آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یا تو ایک زیر آتی ہے یا کبھی دو زیر آتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کے اوپر زبر بھی آتا ہے. جس طرح چوتھے کے شروع کے اندر پہلے رکوع کے اندر ہے بی بک کا تھا. اب آنا تو وہاں زیر ہی چاہیے تھا لیکن وہاں نظر نہیں آ رہا، اس کا بھی ایک رول ہے وہ کیوں نہیں آ رہا. بہرحال یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر یہ جو حرف جارہ ہوتے ہیں جو آخر میں زیر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک زیر کبھی دو زیر، اور کبھی کبھی ان کے اوپر زبر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ با الگ ہے، ساتھ کے معنی میں یا کی کے معنی میں اس کو لے لیں. ربی تو آپ کو پتہ ہے ہم، لیکن ویسے رب کا بھی ایک معنی ہوتا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش فرمانے والا، لیکن اس کو رب بھی ترجمہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے ہے الناس. ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. یہ تو ایک عام سا لفظ ہے ناس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عوام الناس، یعنی لوگ جو ہیں، عام جو لوگ ہیں. تو ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. اچھا، یہاں پر آپ کو میں بڑی گہری بات بتانا چاہوں گا، اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، لیکن ایک اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے معرفہ. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹ ناؤن، یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں معرفہ. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معین کر دینا. مثال ابھی میں دیتا ہوں. اور ایک ہوتا ہے نکرہ. نکرہ ہوتا ہے کامن ناؤن، عام کوئی بھی ہو اس کے اندر،
کوئی خاص شخص معین نہیں کیا جاتا. اس کو یوں سمجھ لیں, میں اگر کہوں کہ میرے پاس ایک شخص آیا, اب ایک شخص آیا, اب وہ ایک شخص کون تھا اس کے بارے میں نے نہیں بتایا, تو یہ ہے نکرہ, اس کو کہتے ہیں کامن ناؤن. وہ ایک شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ڈیفینیٹ ناؤن, یعنی میں کہوں کہ خالد آیا, اب یہ خالد جو ہے نا یہ ہے خاص, اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ناؤن. اچھا, تو دوسرا یہ ہے عربک کے اندر جو ناؤن ہے اس کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی جہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہوگا شروع میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عربک کے حساب سے ناؤن ہے. یعنی اس کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں, لیکن ایک نشانی یہ ہے کہ جو الف لام والا ہوگا نا وہ ہمیشہ ناؤن ہی ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر الناس کے اندر الف لام لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ناؤن ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ربی کا لفظ ہے. یہ یاد ہمیشہ رکھیں آپ کہ جب ایک نکرہ ہو اور اس کے بعد معرفہ ہو. اچھا, یہ الف لام جو ہے نا یہ معرفہ کی نشانی ہے, الف لام یہ معرفہ کی نشانی ہے. تو ربی جو ہے یہ بغیر الف لام کے ہے, اور الناس جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربی جو ہے یہ نکرہ ہے اور الناس جو ہے یہ معرفہ ہے. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ با جو ہے نا, با حرف جر, جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پری پوزیشن ہے اور یہ حرف جارہ ہے, یعنی یہ آخر میں زیر دیتے ہیں. تو یہ جو پری پوزیشنز ہوتے ہیں جن کو عربک کے اندر حروف جارہ کہتے ہیں, یعنی وہ حروف کے جو آخر میں زیر دیتے ہیں, تو جن پر یہ لگتے ہیں نا وہ بھی ناؤن ہی ہوتا ہے, ہمیشہ وہ ناؤن ہوتا ہے, یعنی وہ اسم ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر با حرف جر آیا, یعنی یہ زیر دینے والا با آیا جس کو پری پوزیشن ہم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد اسم ہوگا یعنی ناؤن ہوگا. اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ الف لام نہیں لگا ہوا ہے. اس کے بعد جو ربی کے بعد ہے نا وہ الف لام لگا ہوا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کامن ناؤن ہو اس کے بعد ڈیفینیٹ ناؤن ہو, تو عربک کے اندر پھر اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں, یعنی کا, کے, کی والا ترجمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں, اصحاب الناری, اصحاب الناری, النار کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے, یہ ہے ڈیفینیٹ ناؤن یعنی معرفہ. اور اس سے پہلے جو اصحاب ہے یہ ہے کامن ناؤن, اس کو کہتے ہیں نکرہ. جب بھی ایک نکرہ ہو اور ایک معرفہ ساتھ میں آ جائے تو اس کا ترجمہ پھر کا, کے, کی اور را, رے, ری والا کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اصحاب النار کا آگ والے یا آگ کے لوگ, یوں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی اور ایک رول بتایا, اس کے پیچھے بہت سارے رول ہیں, لیکن یہ رول بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو ترجمہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ربی جو ہے نا اس کے بعد الف لام لگا ہوا ہے, تو یہ ہو گیا معرفہ, الناس معرفہ ہو گیا. اب ترجمہ کیسے کریں گے, لوگوں کے رب کی. یہ کے والا ترجمہ کہاں سے آیا, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کے والا ترجمہ اس طرح آیا کہ یہاں ربی جو ہے یہ نکرہ ہے اور الناس جو ہے یہ معرفہ ہے, یعنی پہلے کامن ناؤن ہے پھر ڈیفینیٹ ناؤن ہے. تو جب بھی اس طرح ترتیب آتی ہے تو اس کا ترجمہ پھر کا, کے, کی والا کرتے ہیں. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, غلام زیدن, غلام جو ہے نا یہ عربک کے اندر نکرہ ہے, یعنی کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے. اور زیدن جو ہے نا یہ ایک نام ہے, اور نام ہمیشہ ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے یعنی معرفہ ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا, ایک آ گیا نکرہ یعنی کامن ناؤن, اور ایک ہو گیا معرفہ یعنی ڈیفینیٹ ناؤن. اب ترجمہ کیسے کریں گے, زید کا غلام, دیکھیں کا والا ترجمہ آ گیا. تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ الناس یہ معرفہ ہے, ڈیفینیٹ ناؤن ہے, اور اس سے پہلے جو رب بھی لکھا ہوا ہے یہ ہے کامن ناؤن. اب ترجمہ اس کا یہ کریں گے کہ لوگوں کے رب کی. اب میں پورا ترجمہ کروں, ترجمہ یوں بنے گا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی, اور اس کو اور اس کا سیدھا ترجمہ کر دیں تو یوں ترجمہ ہو جائے گا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ اس ترجمے کے اندر گہرائی تھی. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کی پوری صورت جو ہے اگر اس کو آپ آسان سمجھنا چاہیں نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سمجھ لیجئے, تو آپ کو یہ پوری کی پوری صورت سمجھ آ جائے گی. اعوذ یہ وہی ہے جو اس صورت کے اندر ہے, قل اعوذ, اعوذ کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں, اعوذ باللہ. اب یہ ربی کی جگہ یہاں پر لفظ اللہ آ گیا, ترجمہ سیم ہی ہے, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب کس سے آتا ہوں,
وہ ہے من الشیطان الرجیم، وہ شیطان کے جو مردود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا کا پورا جو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے؟ پہلے ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اب جو لفظ اللہ وہاں پر ہے نا وہ معرفہ ہے، لفظ الف لام کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ربی لکھا ہوا ہے یہ نکرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رب کیسا ہے۔ تو پہلے تو فرمایا کہ لوگوں کا رب، پھر فرمایا ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور الناس وہی لوگ۔ اب یہاں پر آپ دوبارہ غور کریں، ملک کوئی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، عربک کے رول کے حساب سے یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، اور اس کے بعد الناس کیا ہے؟ ڈیفینیٹ ناؤن ہے۔ اب آپ ترجمہ خود سمجھ جائیں کہ اس میں کا کے کی والا ترجمہ آئے گا، یعنی لوگوں کا بادشاہ۔ اچھا، اس کا تعلق جو ہے وہ پیچھے کے ساتھ ہی ہے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہ رب کہ جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک چیز آپ نے سمجھ لی، یہ بہت گہری بات ہے عربی کے حساب سے، کہ یہاں پر ایک نکرہ آ گیا، ایک معرفہ آ گیا، یعنی ایک کامن ناؤن، اس کے بعد یعنی ترتیب ضروری ہے۔ ایک ایک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کامن ناؤن ہوگا، پھر ڈیفینیٹ ناؤن ہوگا، پہلے جو ہے وہ نکرہ ہوگا، پھر معرفہ ہوگا، تو اس کا ترجمہ کا کے کی والا کریں گے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، الناس مطلب لوگ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک حرکت سے، ایک اعراب سے مطلب کتنا چینج ہو جاتا ہے کہ ملک کا مطلب ہے بادشاہ، اور اگر لام کے نیچے زیر کی جگہ میں اوپر زبر لگا دوں یہ ہو جائے گا ملک۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ تو اتنا جو ہے وہ عربی کے اندر ایک حرف کی اور ایک اعراب کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے ادائیگی بالکل درست رکھنی چاہیے۔ تو یہ ملک الناس کا ترجمہ ہو گیا لوگوں کا بادشاہ، یعنی ترجمہ اس کا پیچھے کے ساتھ ہی ملائیں گے کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو لوگوں کا رب بھی ہے اور جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، الہ الناس۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ اس کا ترجمہ کا کے کی والا ہی ہونا چاہیے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو لوگوں کا معبود ہے، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں، جو حقیقی معبود ہے، ہمارا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں تک جس کی پناہ میں آنے کی بات ہو رہی تھی اس کا تذکرہ تھا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہ رب لوگوں کا بادشاہ بھی ہے اور وہ رب جو ہے وہ لوگوں کا معبود بھی ہے۔ اب ہم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرف جائیں۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں کس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں؟ کس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا کے اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں؟ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں سے اسی کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ میں کن کن لوگوں سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرمایا من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے پچھلے لیکچرز کے اندر کہ یہ پری پوزیشن ہے، یہ بھی حروف جارہ ہیں، یعنی یہ آخر میں زیر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں شرری کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اور یہ پری پوزیشنز کہلاتے ہیں۔ تو من کا مطلب ہو گیا سے، اور یہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں شروع میں بتایا تھا کہ من کے اندر بھی بہت سارے میننگز ہوتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس میں سے یعنی کسی چیز کو اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے، یا بعض صورتوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کائنڈس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جس سے بچ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ من کا مطلب ہو جائے گا سے۔ شرری کا مطلب شر ہی ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی خیر اور شر، تو خیر مطلب بھلائی اور شر مطلب برائی، تو شرری برائی سے۔ اب دیکھیں یہ وہی ہے، پہلے ہے نکرہ، شرری نکرہ ہے، اور آگے الف لام لگا ہوا ہے، یہ ہے معرفہ یعنی ڈیفینیٹ ناؤن۔ الوسواس، وسواس کا مطلب ہوتا ہے بار بار وسوسے ڈالنے والا، تو بار بار وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ اور وہ وسوسے بار بار جو ڈالتا ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا الخناس، یعنی وہ وسوسے ڈال کر دبک کر رہنے والا ہے، یعنی چھپ جانے والا ہے۔ الخناس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ چھپ جانے والا ہے، وسوسے ڈالتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ میں بار بار وسوسے ڈالنے والے سے جو ہے وہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ چھپ جانے والا ہے، وہ بار بار وسوسے ڈال کر چھپ جانے والا ہے۔ آگے ہے الذی۔ الذی یہ عربی کے اندر اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، اور الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ۔
پیچھے والے کی جو ہے وہ سمجھ لیں ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے. تو الذی کا مطلب ہو گیا وہ. یوسوسو، وہ یوسوسو یہ بالکل وسوسے سے بنا ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اردو کے اندر بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربک سے نکالے جاتے ہیں. تو یوسوسو یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی یہ وہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے. اچھا، یہ پریزنٹ ٹینس کی ایک پہچان تو یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیگا اس انداز میں ہوتا ہے کہ اب بہرحال یہ تو پورا عربک کا قانون ہے، اس کے لیے ہمیں خاص طور پر ایک کلاس لینی پڑے گی، صرف پڑھنی پڑے گی. بہرحال یہ ہے پریزنٹ ٹینس، اور اسی ہی کے ساتھ جو ہے وہ فیوچر ٹینس بھی ہے. یعنی کبھی کبھی یہ پریزنٹ ٹینس کا معنی دے گا، کبھی کبھی فیوچر ٹینس کا معنی دے گا. لفظ دونوں کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے. الذی یوسوسو، وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں. یہ بھی حروف جارہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب دیکھیں یہ بھی وہی اسی طرح کا انداز ہے. فی صدور الناس، صدور یہ صدر کی جمع ہے، پلولر ہے. صدر کہتے ہیں ہارٹ کو، دل کو، اور وسوسے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے دلوں کے اندر وسوسے آتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الناس کا مطلب لوگ، صدور یہ پلولر ہے، کس کی ہے؟ جمع ہے. کس کی ہے؟ صدر کی. صدر کہتے ہیں دل کو، ہارٹ کو. تو لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، میں اس سے جو ہے وہ تیری پناہ چاہتا ہوں. اور پھر آگے جو ہے وہ من. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ہے کون؟ یہ جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تو وہ ہے کون؟ تو فرمایا من. من کا مطلب یعنی یہ ایکسپلینیشن کے لیے بھی کبھی آتا ہے. سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسا جو ہے وہ کلام کا اسلوب ہوگا، انداز ہوگا، اسی حساب سے ترجمہ کرتے ہیں. تو من کا ترجمہ یہاں پر یعنی کر سکتے ہیں. یعنی وہ کون ہے؟ الجنتی، یعنی وہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ جنتی، وہ جنات میں سے بھی ہیں. والناس، اور عام انسانوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ بھی برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو من کا مطلب یعنی بھی کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جنات اور لوگوں کے جو ہے وہ جنوں سے میں پناہ میں آتا ہوں. کہ انسانوں میں بھی جو ہے وہ ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں اور برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ اس کا ورڈ بائی ورڈ آج ترجمہ ہم نے سیکھا ہے. تو بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو مل گئی ہیں عربک کی گرامر کے حساب سے. تو یہ ہے کہ روزانہ آپ پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اور الحمدللہ لوگ سیکھ رہے ہیں، جو شوق سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہے. اور کیوں نہ مزہ آئے کہ قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ بھی ورڈ ٹو ورڈ سکھایا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ روزانہ آپ پابندی سے 2:30 بجے آن لائن ہو جائے کریں. انشاءاللہ اسی پیج پر ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں سورت کا ترجمہ ہمیں پڑھایا جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھایا جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم سورت کی قرات بھی کرتے ہیں، تو قرات بھی سن لیجئے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم.